बाब शुरू करते हैं। विकास पाक की किताब का 16वां बाब। और उस खुदा से मदद मांगते हैं जिसने हमारे बाप आदम की फरियाद सुनी। अगरचे वो गुनाहगार ठहरा तो भी उसने उसकी रहम की अपील मंजूर करते हुए हमारे बाप को वफादारी साबित करने का दूसरा मौका बख्शा। यानी बाप आदम और उसकी औलाद को एक दूसरा मौका बख्शा, यानी ये कि खुदावंद मसीह पर ईमान लाकर निजात पाए। आमीन। 16वें बाब में हम पहुंचते हैं। बहुत बातें अच्छी, गहरी, परेशान कुन और हैरान कुन, और वो बातें भी हैं जिन पे हमारी उम्मीद वाबस्ता है, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद की बातें हैं। अगरचे कठिन सफ़र है तो अभी कुछ बेहतर मौका आ गया कि हम एक मौजू पे बात करें जो बड़ी देर से हम करना चाह रहे थे ताकि बात समझें। 16वें बाब में हमने अदालतों की देखी है। तो ज़मीन की फसल काटी गई है, फिर सफेद बादल पर क्रांति लिए हुए बैठा है और फसल काटता है। हमेशा यही है कि जब भी किसी जगह पे मुसीबत आती है तो खुदावंद अपने बंदों को पहले बचा लेता है। मसलन लूत के वक्त में, हजरत लूत के वक्त में सदूम और अमूरा की बर्बादी के दिन खुदावंद ने उनको बचाया, जल्दी करके हाथ उनके पकड़े और बाहर ले गया। और फिर क्या कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो, इस शहर में हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी इन्हें तबाह नहीं कर सकता। अपने बंदों की इतनी हिफाजत करता है। और बाप इब्राहिम का वो मकालमा जो खुदा के साथ है कि इस शहर को बर्बाद ना कर, तेरे लोग हैं। 50 से शुरू किया कि 50 निकले तो बर्बाद ना करा, 45, 40, 30, 20, और आखिरी बात कहते हैं मैं खाक और राख हूँ। अगर 10 निकल आए फिर भी बर्बाद ना करना। खुदावंद सुनता है। बड़ा पढ़ने वाला ये मकालमा है, पढ़े। लेकिन 5 बिना निकले, लेकिन जो थोड़े थे, लूत, हजरत लूत, उसकी 2 बेटियां, उनकी माँ उनको रिश्ता निकाल कर ले आया। और नूह के तूफान के वक्त भी, हजरत नूह नबी के तूफान के वक्त भी दुनिया को बर्बाद उसने किया, लेकिन मुकद्दस नूह नबी को उसके 3 बेटों, उसके बेटों बहू समेत बचा लिया। इसी तरह और सब मसाले हैं, जैसे हम हिजके नबी किताब में देखते हैं कि वो अपने बंदों पर पहले मोहर करता है, रिश्ता मोहर करता है सफेद बाश पहने हुए। और जो तबाह करने वाली फरिश्तों की टीम है, उन्हें कहता है कि जिन पर मोहर है उन्हें हाथ ना लगाना। और हम इधर भी देखते हैं 7वें बाब में
बकाशा की किताब के कि मैंने 4 फरिश्तों को ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए देखा ताकि समुंदर, ज़मीन या किसी दरख्त पर हवा न चले। फिर मैंने मशरिक़ की तरफ से एक फरिश्ते को ऊपर आते देखा जिसके पास जिंदा खुदा की मोहर थी। उसने बुलंद आवाज से उन फरिश्तों को जिनके पास ज़मीन, समुंदर और दरख्तों को नुकसान पहुंचाने का अख्तियार था, बुलंद आवाज से कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथों पर मोहर न कर ले, समुंदर, ज़मीन या किसी दरख्त को नुकसान न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना। और बड़ी जगह पे ऐसे ही है कि खुदा एक अजाब लाने से पहले अपने बंदों की हिफाजत करता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम पढ़ते हैं कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, 2 आदमी इकट्ठे सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यानी अपने बंदों को वो ले लेता है ताकि वो बर्बाद ना हो, और उनके दरमियान भी छोड़े तो भी उन पर मोहर होती है, और अपनी मोहर के वसीला से, अपने फजल के वसीले से अपने बंदों की हिफाजत करता है। तो अदालत की बात मैं कर रहा था, हुई ये, और ये अच्छी फसल जो है ये काटी गई। इसके बाद अंगूर की फसल की काटने की बात हुई। दूसरा फरिश्ता है जिसके पास भी तेज द्रांति थी, उसने अंगूर के गुच्छे और उनके दानों को काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दिया, और शहर के बाहर अंगूर रोंदे गए, और उनमें से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक फैल गया। 1600 फरलांग ये छोटा एरिया, ये इसराइल की एरिया को कह सकते हैं, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा है। और घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया, यानी बहुत ज़्यादा खून रेजी हुई, कत्ल व गारत हुई। ये अब हम सोचते हैं कि ये जो अंगूर है उनका रौंदा जाना, उनमें से मैं का निकलना, ये क्या कहानी है। आगे भी हम बहुत सारी बातों में अंबिया बहुत सारे कहते रहे इसी के बारे में, ये मैं जो है, और फिर ये जो मैं करती क्या है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये मैं या नशावर चीज़ खराब है, हराम है, इसे मत पियो। क्योंकि जब आदमी इसको पी लेता है, ज़्यादा पीता है, तो नशे में होता है, मस्त होता है, डगमगाता है, गिरता पड़ता है, उसकी टांगें सही काम नहीं करती, चल नहीं सकता, और इसका दिमाग भी सही काम नहीं करता, और ज़ुबान भी सही काम नहीं करती, मुंह से बुरी बातें बोलता है, ऐसे घिनौने अल्फाज, ऐसे घिनौने काम फिर कर जाता है कि इसको समझ नहीं होती, यानी मत मारी जाती है। इसके भी मराहिल हैं, कईयों ने थोड़ी सी पी होती है मैं या शराब, लेकिन मैं अंगूरी में है, ये हमेशा जो दुनिया में हम मैं पीते हैं हमेशा ख़तरनाक भी नहीं होती, खाने के साथ इस्तेमाल की जाए तो दाल के साथ, तो ये जूस ही है।
لیکن بے اعتدالی سے بہت بری نشہ ہوتا ہے، انسان مست ہوتا ہے اور خطرناک برے کام کرتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، بڑی دفعہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس سے بچو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 14ویں باب میں کتاب مکاشفہ کی کتاب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اسی میں سے سیکھتے ہیں۔ یعنی ہم 16ویں باب کی آج بات کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بات ایسی ہے کہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں کا، اس انگور کا تذکرہ کریں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑتا ہے، جب تک ساری باتیں پیچھے سے نہ ہوں، ان کی سمجھ نہ آئے، آگے جانا مشکل ہے۔ اور ساتھ ساتھ نبیوں کے حوالات بھی دیکھتے ہیں۔ تو لکھتا ہے 14ویں باب میں ہی 3 فرشتوں کی بات ہے۔ پہلا آتا ہے جس کے پاس خوشخبری ہے، ابدی خوشخبری ہے، کہتا ہے عدالت اب ہوگی، خدا کی تمجید کرو، اس کی عبادت کرو جس نے زمین سمندر چشمے پیدا کی۔ تو دوسرا فرشتہ آ کے کہتا ہے گر پڑا وہ بڑا شر بابل، گر پڑا جس نے اپنی حرام کاری کی میں سے دنیا کی قوموں کو خراب کیا تھا۔ یہاں بھی میں کی بات ہو گئی۔ تو پھر آگے ایک تیسرا فرشتہ یہ کہتا ہے جو کوئی اس حیوان کی پرستش کرے یا اس کے بت کی پرستش کرے یا اس کے نام کے عدد کی چھاپ اپنے ہاتھوں یا ماتھے پر لے، وہ خدا کے قہر کی خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بھری گئی ہے۔ خدا کے قہر کی خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بھری گئی ہے۔ یہاں مختصر طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی جیسے ڈگریز ہیں، تھوڑا پینے والا تھوڑا مست، اس سے زیادہ جتنی بھی زیادہ مست، اس سے زیادہ پی تو بالکل ہی مست بے ہوش۔ تو قہر کی خالص میں یعنی سخت ترین میں جس سے بندہ کوئی ہوش میں رہ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ شخص یا روح جس کی پوری طور پر 100% مت ماری جائے گی، بے ہوش، جس کو کسی چیز کی بالکل سمجھ نہ آئے گی، اس کی عقل تاریک ہو جائے گی، اور وہ تاریک عقل اس کی ہے جسے اتھاہ گھڑے میں ڈالا جاتا ہے۔ اتھاہ گھڑا تاریکی ہی تاریکی کا نشان ہے۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اتھاہ گھڑے میں ہے، جس روح کو یعنی شیطان کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل تاریک کے آخری درجے پر ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ ہم انسان کیونکہ سارے عقل والے ہیں آج کے زمانے میں ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو نبی کی بات کرتے ہیں، شاعر نبی اپنے 29ویں باب میں یہ فرماتا ہے اپنے آپ کو
मखबूत करो और मखबूत हो जाओ। अपने आप को नबीना करो और नबीना हो जाओ। मस्त हो जाओ पर मैं से नहीं, डगमगाओ पर नशे से नहीं। खुदा ने तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को अंधा कर दिया और तुम्हारे ख्वाब बीनों पर नकाब डाला। ये बातें यानी नबी समझाता है कि तुम उस शख्स की मानद हो जाओगे जो मैं पीकर शराब पीकर डगमगाता है, मस्त हो जाता है, उसे समझ नहीं आती, उसकी अकल बिगड़ जाती है और गुनाहों काम करके मुजरिम ठहरता है। लेकिन ये कहता है हो जाओ, मस्त हो जाओ, नशे में हो जाओ, पर मैं से नहीं, या नशे वाली चीज पी के नहीं, किसी और चीज से। वो क्या चीज है? वो कहता है इसी बाब में, इशाया नबी का 29वां बाब, खुदावंद ने तुझ पर रूह की गहरी नींद डाली और तुम्हारी आंखों यानी अंबिया को अंधा कर दिया और तुम्हारे या बीनों पर नकाब डाला। किस तरह से? यानी जब मस्त कोई मैं से या शराब से होता है तो उसकी आंखें काम नहीं करती, ना जुबान, अपने आप में होता ही नहीं, अकल ही नहीं काम करती। तो कहते तुम्हारी आंखें भी ना देखेंगी, कान भी ना सुनेंगे। आंखें क्या है? नबी को वो आंख कहता है, खुदा कहता है नबी ये दूर देखता है, मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल की बातें बताता है। जैसे पतर रसूल अपने खत में कहता है, शायद नबी ने, यूहन्ना रसूल भी कहते हैं कि शायद नबी ने उसका जलाल देखा इसलिए उसने उसके हक में लिखा। तो यानी सब नबियों ने जो होने वाला था, मुस्तकबिल में आने वाला था, देखा था, देखते थे। उनकी आंखें ऐसी थी जो दूर देखती थी, दूरबीन थे वो, दूर देखने वाले। तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया, यानी नबियों को ही अंधा कर दिया। खुदा के गजब की ये सूरत देखे कि तुम्हारे नबियों को ही अंधा कर दिया, तुम्हारे ख्वाब बीनों को। ख्वाब बीन भी वो बंदे हैं, नबी हैं, वली हैं, जो ख्वाब देखकर उसकी ताबीर करते हैं और उसके जरिए खुदा उनकी मर्जी देखकर इंकशाफ करते हैं। तो नबियों को अंधा करने की क्या बात है कि ये क्या बात है, नबी कैसे अंधे हो सकते हैं? ये खुदावंद के पास सब कुछ है, वो जितना चाहता है किसी नबी को देता है, कईयों को थोड़ा थोड़ा, कईयों को कुछ ज्यादा, कईयों को बहुत ज्यादा, कईयों से कोई बात छुपाता है। जैसे एलीशा कहता है, जब वो औरत उसके पास भागी जिसका बेटा मर गया था, तो उसके कदमों पर गिरकर बताना चाहती है, रोती है, और एलीशा नबी का नौकर से मना करता है। तो एलीशा कहता है अपने नौकर से मना ना कर। और एलीशा कहता है खुदा ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे ना बताई। यानी उसका बेटा जो उसकी दुआ से मिला था, एलीशा नबी की दुआ से उस औरत को बेटा मिला जो भांज थी, और वो मर गया था। तो खुदा ने ये बात एलीशा से छुपाई। तो वो इतराफ़ करता है खुदा ने
یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ پر اندھا کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جب یہودا اور بنی اور اسرائیل کا بادشاہ دونوں اکٹھے ہوئے، یہ بادشاہ تھا، یہ یہودا کا تھا اور اسرائیل کا بادشاہ دوسرا تھا۔ تو وہاں وہ اکٹھی ہوئی تاکہ وہ ایک جگہ پہ حملہ کر کے دشمن کے علاقے کو لے لیں۔ تو وہ خدا سے پوچھتے، نبیوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں نبوت کر کے بتاؤ کہ ہمیں کم حملہ کرنا چاہیے کہ نہیں، ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں۔ تو بہت سارے نبی وہاں آئے، چھوٹے چھوٹے نبی، اور نبوت کرتے تھے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اور جو اسرائیل کا تھا بادشاہ، اس نے یہودا کے بادشاہ ایوب سے کہا کہ یہاں کوئی اور نبی نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے تو صحیح، لیکن وہ ہمیشہ میرے خلاف ہی بات کرتا ہے۔ تو اس نے کہا دوسرے بادشاہ نے کہ بادشاہ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ میرے خلاف بات کرتا ہے، وہ خدا کی بات کرتا ہے۔ خیر اسے بلایا گیا، جو بلانے گیا اس نبی کو، اس نے راستے میں اسے کہا کہ بادشاہ کے حق میں ہی نبوت کرنا، کیونکہ دوسرے نبی اس کے حق میں نبوت کر رہے ہیں۔ تو کیا اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، جائے بادشاہ حملہ کرے، جیت کر آئے گا۔ پھر انہوں نے اس نبی کو خدا کی قسم دی کہ تو لفظ بلفظ وہی کیا ہے جو خدا تجھے کہتا ہے۔ اس نے کہا سنو پھر، اس نے کہا میں نے خدا کو تخت پر بیٹھے دیکھا اور تمام آسمانی لشکر اس کے دائیں اور بائیں کھڑا تھا۔ خدا نے کہا کون جائے گا کہ اہیب کو بہکائے تاکہ وہ حملہ کرے اور کھیت آئے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، پھر ایک روح نکلی، اس نے کہا میں جاؤں گی اور اسے بہکاؤں گی۔ خدا نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا میں اس کے نبیوں کے منہ میں جھوٹی روح بنوں گی۔ خدا نے کہا تو جائے گی اور اسے بہکائے گی، تو تو جا اور اسے بہکا۔ یہ مثال کے طور پہ بات ہے، باتیں ایسے نہیں کہ خدا نے کسی کو بہکاتا ہے وہ یا یہ چاہتا ہے یا روح کی۔ خدا بندہ خود ہی اسی طرح جکڑا ہوتا ہے اپنے اعمال میں۔ تو یہ بات پولس رسول بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے دوسرے تسالونیکیوں دوسرے باب میں پہلے پہلے کی آخری آیت کے قریب، شیطان کی آمد کیسی ہوگی؟ جس کی آمد ہر طرح کی جھوٹی قدرت، نشانوں، عجیب کاموں اور ہر ہلاک ہونے والوں کے لیے ہر طرح کی ناراستی کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، کیونکہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اس لیے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی روح بھیجے گا، گمراہ کرنے والی روح بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، گمراہ کرنے والی روح بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ کتنی خطرناک بات ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہم بڑی دفعہ اپنے نفع کے لیے جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کو اپنانے کے لیے جھوٹ کو بھی سچ ہی مان لیتے ہیں، اور وہ جو جھوٹ پھیلانے والا نبی ہے وہ آئے گا یہی کرے گا۔ اچھا، یہ چند ایک باتیں تھیں جو ضروری تھیں کہ ہم سمجھیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو
लिखा है इसके बारे में, अंगूर मैं के बारे में 14वें बाब में फिर कहता है इसका, जो कोई उस हैवान की परस्तिश करे या उसकी परस्तिश करे या उसकी छाप अपने हाथों माथों पर ले, वो खुदा के कहर की खालिस में को पिएगा जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है। तो 16वें बाब में जो हम प्याले देखेंगे ये खुदा के कहर की खालिस में है, जो उसके गजब के प्याला में भरी गई है। यानी 7 प्याला में जो जिनका तज़किरा हम आगे करेंगे, ये मैं भरी गई है। क्या करेगी ये मैं? सबको तरीकी में डाल देगी, उनके अंबिया को भी नबीना कर देगी, गैब उनके गैर बीनों पर नकाब डालेगी और सब मस्त हो जाएंगे, डगमगाएंगे और गिरेंगे। यानी अकल की बात उन्हें समझ नहीं आएगी, और समझ नहीं आएगी का क्या मतलब है, ये भी इशाया नबी समझाता है हमें। 29वें बाब में वो फिर समझाता है आगे जाके कि रोया यानी खुदा की बातें जो खुदा बताता है नबी को, लिखी तो होंगी जैसे लिखे जाने की किताब में, इस किताब पर मोहर कर, ये नहीं जैसे कि हम उसी समझते हैं कि मकाशा की किताब पर भी शायद मोहर है, यानी जिसे पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती। जब पर्दा पड़ा हुआ हो तो समझ कैसी आएगी? तो नबी समझाता है कि वो कैसे होगा, तुम्हारे लिए सब रोया ऐसी ही होगी जैसे सिर बमुहर किताब की बातें। सिर बमुहर किताब की बात क्या क्या मतलब, ये किताब क्या है? उसी तरह की किताब है जो 5वें बाब में हम देखते हैं कि तख्त पर बैठे हुए के हाथ में थी, जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। उसमें तो 7 मोहरें थी, बिल्कुल ही पक्की को खोल सकता ही नहीं था। पर एक भी मोहर हो, एक दफा भी इसे बांधा हो अच्छे तरीके से, तो कोई नहीं खोल सकता जब तक खास इजाजत ना हो, कुदरत ना हो। तो कहता है तुम्हारे लिए, नबी कहता है शाह नबी अपने 29वें बाब में कि तुम्हारे लिए सब रोया ऐसी होगी जैसे सिर ब मोहर की किताब की बातें, जिसे कोई उस शख्स को दे जो पढ़ना जानता हो और उसे कहे कि इसे पढ़, तो वो शख्स कहे कि मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि सिर मोहर है, यानी बंद है। खुली हो तो मैं पढ़ लूँ, लेकिन ये बंद है, पढ़ नहीं सकता। और फिर वो किताब उस शख्स को दे जो पढ़ना ना जानता हो और उसे कहे कि इसे पढ़, तो वो कहे मैं पढ़ना ही नहीं जानता। ये नहीं, खुदा कहता है कि जब तुम्हारे अंबिया को मैं बीना कर दूंगा, झूठी रून के पास आएगी, वो ही झूठे नबी हो जाएंगे। तो जो मेरी रोया है, जो मेरी तरफ से कलाम है, उसे वो पढ़ ही नहीं सकते। कोई भी शख्स उन्हें पढ़ ही नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकता तो समझ कैसे सकता है? यानी उनकी अकल तारीक हो जाएगी, उनके नबियों की भी। ये है खुदा के गजब की, कहर की खालस में, जो उसके प्याला में भरी गई है। और फिर यहाँ मैं तजर्बा करता हूँ कि यहाँ लिखा है फिर, शहर के बाहर अंगूर रोंदे गए।
یہ ہم آگے جا کر بھی دیکھیں گے جب 22ویں باب میں لکھا ہے، 22 میں نہیں 20 میں 19ویں 20 میں یہ لکھا ہے خداوند کی بابت کہ میں نے سمان کو کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھا کہ سفید گھوڑا، اس پر ایک سوار ہے، اس کے جو سچا حق کہلاتا ہے، اس کے سر پر بہت سے تاج ہے، اس کے منہ سے دو دھاری تلوار نکلتی ہے قوموں کو مارنے کے لیے، اور آسمانی لشکر کی فوج سفید گھوڑوں پر سوار اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے۔ تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند سمجھاتا ہے کہ جب میں نے انگوروں کو لتاڑا، میں نکالنے کے لیے انگوروں کو لتاڑا جاتا ہے، یعنی جن ملکوں میں میں ہوتی ہے، یورپ میں ہے، بڑی ملکوں میں ہے، اور ان دنوں میں اسرائیل میں بھی انگوروں کے باغ ہوتے تھے، میں نکالی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں تو مشینیں ہوں گی، لیکن ان دنوں میں وہ پاؤں سے لتاڑتے تھے، پاؤں سے لتاڑ کے تو انگور پھس جاتے تھے، اور جیسے ان کے اوپر چلتے تھے تو پاؤں کو دھو لیتے ہوں گے، پہلے دھو کے اوپر چلتے تھے اور چلتے تھے، اور میں نکلتی تھی اور اس کو صاف ستھرا کر کے تو میں بنا کے استعمال کرتے تھے۔ تو جب لتاڑتا تھا کوئی شخص تو انگور کا رس جو ہے اوپر نیچے بھی جاتا ہے، اس کے چھینٹے اس کے ٹانگوں اور اس کے جسم کے نچلے حصے پر اور کپڑوں پر پڑتے تھے، بڑے داغ۔ ذرا سوچیں، جب ایک بڑے سے ڈرام میں یا ٹب میں انگور پڑے اور بندہ ان کے پہ چڑھے تو قطرے تو نکلیں گے نا، گریں گے قطرے، ابر ابر کے اس کے کپڑوں پر، ٹانگوں پر، پاؤں پر جائیں گے، تو سارا لباس آلودہ ہو جاتا ہے، اور اتنے چینٹے اس طرح کے وہاں پڑے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اس شخص نے انگور لتاڑے ہیں، انگور لتاڑ کر آ رہا ہے، اس لیے اس کی پوشاک پر داغ ہے۔ اور یہ بات لکھی ہے کچھ اس طرح سے اشعیاء نبی کے صحیفہ میں 63ویں باب میں، وہاں یوں لکھا ہے، یہ کون ہے جو سدوم سے اور سرخ لباس پہنے بصرہ سے آتا ہے، جس کی پوشاک درخشاں ہے اور اپنی عظیم قدرت سے خراما ہے۔ میں ہی ہوں جس کا کلام قدرت کا ہے اور نجات دینے پر قادر ہے۔ تیرے کپڑے کیوں سرخ ہیں اور تیرا لباس کیوں اس کی مانند ہے جو انگور کو کولو میں کچلتا ہے؟ میں نے اکیلے ہی انگور کو کولو میں کچلا اور قوموں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھی۔ میں نے اپنے غصے میں انہیں پامال کیا اور ان کا شیرہ میری پوشاک پر چھڑکا گیا اور میرا سارا لباس آلودہ ہوا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا اور میری نجات کا سال آ پہنچا۔ یہ 63ویں باب میں نبی لکھتا ہے، یہ خداوند مکالمہ کرتا ہے، خداوند سے سوال کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کون ہے جو سدوم سے اور بصرہ سے سرخ لباس پہنے آتا ہے، جو اپنی عظیم قدرت سے خراما ہے؟ خداوند کہتا ہے میں ہی ہوں جس کا کلام قدرت کا ہے اور نجات دینے پر قادر ہے۔
فرشتے کو دیکھ کر کہتا ہے سوال کرنے والا کہ تیرے لباس کیوں یہ آلودہ ہے، اس کی طرح جس نے انگور کو کولو میں کچلا ہو، داغ ہی داغ برا۔ اس نے کہا میں ہی ہوں، اور میں نے اکیلے ہی انگور کو کولو میں کچلا، اور قوموں میں سے کوئی میرے ساتھ نہ تھی، یعنی میرے اکیلے کا ہی کام ہے۔ اور میں نے غصے میں اپنے غضب میں نے پامال کیا، اور ان کا شیرہ میری پوشاک پر چھڑکا گیا، اور میرا لباس آلودہ ہوا، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا، اور میری نجات کا سال آ پہنچا۔ یہ خون چھڑکی ہوئی پوشاک معنی ایک رکھتی ہے، بہت معنی۔ کہتا ہے کہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا، اور میری نجات کا سارا پہنچا۔ خداوند تو ایسا نہیں کرتا، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ کرتا ہے۔ اس نے دکھایا کہ میں نے ہی یہ انگور کو کولی میں کچلا، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں ادھر۔ اور اگر ہم پھر دیکھیں گے کہ جب موڑوں کی بات تھی تو وہاں وہ لکھتا ہے کہ میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحوں کو دیکھا جو خدا کے کلام اور گواہی کے سبب سے مارے گئے تھے، جو بلند آواز سے بولی، اے مالک، اے قدوس اور برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو ایک سفید جامہ دیا گیا، اور اسے کہا اور تھوڑی دیر انتظار کرو، جب تک کہ تمہارے بھائیوں کا بھی جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں شمار پورا نہ ہو لے۔ یعنی روحوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے خون کا بدلہ لیا جائے، یا ایک دم جلد بدلہ لے۔ اور خداوند کہتا ہے بدلہ میں لوں گا، کچھ دیر اور انتظار کرو جب تک تمہارے بھائیوں کا شمار بھی پورا نہ ہو جائے جو تمہاری طرح شہید ہونے والے ہیں، قتل ہونے والے ہیں۔ تو یہ بدلہ کی بات کرتا ہے، کیونکہ انتقام کا دن میرے دل میں تھا۔ تو وہ روحیں کہتی تو کب تک انتقام نہ لے گا ان سے، ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ تو یہ انتقام کی بات خدا کو یاد ہے، کہتا ہے میں لوں گا بدلہ۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ خداوند لکھا ہے کہ خداوند نے ان سے اپنے مقدسین کا بدلہ لے لیا، تو یہ اسی طرح انگور لتاڑے گئے تو باتیں اور بہت ساری ہیں۔ ارمیا نبی کو بھی خدا نے کہا سب قوموں کو یہ جام پلا دے، سب کے ساتھ ہوا۔ بنی اسرائیل کا خاص تذکرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے مختصراً برگشتگی ہوگی، اور بھاگ جائے گی، ایک خاص مدت بار رہے گی اور واپس آئے گی، کیونکہ خدا ان آدمی کے بدیے پر رحم فرمائے گا۔ تو 16 بار کی بات مختصر کر لیتے، پڑھ لیتے ہیں، پھر تذکرہ کریں گے اس پہ۔ اور میں نے مقدس میں سے کسی کو بلند آواز سے ان 7 فرشتوں کو جن کے پاس 7 پیالے تھے، یہ کہتے سنا، جاؤ ان 7 پیالوں کو زمین پر انڈیل دو۔ یہ ہم نے 16واں باب شروع کر لیا، پڑھ لیتے ہیں، آج وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے نے اپنا پیالہ زمین پر الٹا، اور ان لوگوں پہ جنہوں نے اس حیوان اس کے بت کی پرستش کی تھی یا
اس کے عدد کی چھاپ اپنے ہاتھوں پر لی تھی. ان کے برا اور تکلیف دہ سور پیدا ہو گیا. دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر پر الٹا اور مردے کا سا خون ہو گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. تیسرے نے اپنا پیالہ دریا اور چشموں پر الٹا اور ان کا پانی خون ہو گیا. پانی کے فرشتہ نے کہا ایک تو عادل ہے، تو نے انصاف کیا. جن لوگوں نے مقدس اور نبیوں کا خون کیا تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق تھے. اور قربان گاہ میں سے آواز آئی اے خدا تیری رہے راست اور درست ہے. چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اسے جلا دینے کا اختیار دیا گیا اور گرمی کی شدت سے بہت سے آدمی مر گئے. اور خدا کے نام پر کفر پکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی. پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور دکھوں اور نسوروں کے باعث خدا کی نسبت کفر پکا اور توبہ نہ کی. چھٹے نے اپنا پیالہ دریا فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ ہموار ہو جائے. اور میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتے ہوئے دیکھی. یہ شیطان کی نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو نکل کر خدا کی روز عظیم کی لڑائی کے لیے دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہے. دیکھ میں چور کی طرح آتا ہوں. مبارک وہ ہے جو جاگتا ہے اور اپنے جامے کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کے برہنی نہ دیکھیں. اور انہیں اس جگہ جمع کیا جو عبرانی میں ہر مجدون کہلاتی ہے. ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا میں الٹا اور مقدس میں سے آواز آئی کہ ہو چکا. تو بجلیاں آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور ایک ایسا بڑا زلزلہ آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ہے کبھی ایسا بڑا زلزلہ نہیں آیا. اور شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے اور قوموں کے شہر گر گئے اور اس بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے قہر کی غضبناک مے کا جام پلائے اور آدمی پر من بار کے بڑے بڑے اولے پڑے کیونکہ یہ آفت خطرناک اولوں کی آفت خطرناک تھی. اس لیے آدمی نے خدا کی نسبت کفر پکا. یہاں ہم سارا وہی تذکرہ دیکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے میں انگور جو ہے یہ بے ایمان لوگ برگشتہ لوگوں کی علامت ہے اور لوگ مست ہو جاتے ہیں، عقل تاریک ہو جاتی ہے جس کے درجے ہیں تھوڑی اس سے زیادہ پھر اتھا گھڑے کی تاریکی جس میں ایسی عقل ہوتی جیسے ابلیس کی ہو گئی کہ وہ بے شک خدا کو ایک مانتا کہتا ہے خدا واحد ہے، نبیوں پہ اس کا ایمان ہے، قیامت پہ ایمان ہے، خدا سے ڈرتا ہے تو بھی نیک کام کر نہیں سکتا کیونکہ خدا کی رحمت اس پہ نہیں اور وہ اسے جھٹکتا نہیں، اسے منع نہیں کرتا. اس طرح ہم یہاں یاد رکھیں گے کہ ذہن میں بات رکھنی ہے وہ دوسرا حیوان جو زمین میں سے نکلا جس کے برعکس 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اس کے پاس جھوٹی قدرت تھی کہ نشان ظاہر کرے جس سے لوگ گمراہ ہوں. جھوٹی قدرت کے جھوٹے نشان.
تو ایک اور ख़ास बात याद रखने वाली है कि जो हैवान समुद्र में से निकला उसके लिए एक मुद्दत लिखी गई है 3.5 की 42 महीने की। और औरतों के लिए भी जो भाग गई 3.5 साल 3.5 अरसे। लेकिन जो 2 सींगों वाला बर्रे की तरह 2 सींग जिसके थे उसके लिए उसकी मुद्दत एख्तिताम की मुद्दत का तज़किरा नहीं। ये बात ज़हन में रखें जब आप पढ़ते हैं। इन बातों का तज़किरा साथ-साथ होता रहा है, लेकिन जो गौर करेगा वो बेहतर समझेगा खुदा के पाक रूह की मदद से। और खुदा का पाक रूह हमें समझाता है, हम उसके लिए उसका शुक्र करते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत